ایک یوٹیوب پہ کوثر صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ان کو انگزائٹی کی بیماری ہے، وہ کوئی وظیفہ چاہتی ہیں آپ سے۔ انگزائٹی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت زبردست ہے۔ یہ 500 مرتبہ پڑھیں یا 101 دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، پڑھ کے سینے پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اور جب یہ انگزائٹی کا اٹیک ہو تو اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں گی۔ بہت مجرب عمل ہے یہ۔ شریف صاحب یوٹیوب پر پوچھ رہے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور تمام غفلت دور ہو جائے، اس کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، لیکن پھر ان کو کچھ بتائیے آپ۔ ماشاءاللہ یہ اچھا سوال ہے، اور یہ نسخہ میں نے پہلے بتایا بھی ہے، اور لوگوں نے عمل کیا تو اس کو بڑا نفع ہوا اس پر لوگوں کو۔ وہ یہ کہ وطر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، اور یہ تہجد کی نیت سے پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور 103 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اور اس تصور سے بیٹھیں آنکھیں بند کر کے کہ اللہ کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور دل میرا روشن ہو رہا ہے بلب کی طرح۔ یہ تصور باندھ کے آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد رکھیں، اور اس کے بعد سینے پہ پھونک لیں، پھونک کے اب کھڑے ہو کے وطر کی نماز پڑھیں۔ 41 ڈیز آپ کریں گے، آپ بالکل اپنے اندر بڑی زبردست تبدیلی محسوس کریں گے، ذوق عبادت پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت محسوس ہونے لگی، اور غفلت کا تو سوال ہی نہیں، جہاں اللہ کی محبت آ جاتی وہاں غفلت نہیں رہتی، آپ بالکل بہت زبردست جو ہے ایمان کا نور محسوس کریں گے۔ بہت شکریہ۔ شبنم نے فیس بک پر پوچھا ہے عید کے حوالے سے کہ ان کی مسجد میں خطبہ انگریزی میں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے 3 کوئی چھوٹی آیتیں قرآن کی پڑھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ مکمل ہو گیا۔ تو پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا ان کی عید کی نماز ہو گئی، کیونکہ خطبہ ضروری ہے عید کی؟ بالکل صحیح جی ہاں، اس میں ایسا ہے کہ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ عید نماز کے بعد جو ہے وہ 2 خطبے ہوں، درمیان میں وقفہ ہو، اور دونوں عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ یہ غیر عربی زبان کا جو رواج پیدا ہو گیا ہے تو یہ جو ہے خلاف سنت ہے، اس کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل۔ جمہور فقہا جو ہے سب کے سب اس بات کے قائل ہے کہ عربی میں خطبہ ہونا چاہیے، کیونکہ خطبہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر جو ہے عربی زبان میں ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں قاری جو ہے امام عربی میں قرات کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی جگہ سورہ فاتحہ کا انگریزی میں ترجمہ سنا رہا ہوتا ہے، یا یہ قل اللہ کا ترجمہ پڑھتا ہے، بلکہ عربی میں، کیونکہ ذکر ہے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ عربی ہی کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا یہ ذکر اللہ ہے، خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ یہ خام خواہ رواج پیدا ہو گیا کہ جی انگریزی میں خطبہ کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کچھ الفاظ انہیں عربی کے کہہ دیے، جیسے آپ بتا رہی ہیں شروع میں آخر میں کچھ عربی کا حصہ شامل کر لیتے ہیں، تو وہ واجب مقدار جو ہے وہ خطبے کی پوری ہو جاتی ہے، جس سے وہ جواز ہو جاتا ہے کہ چلو جائز ہو گیا، لیکن سنت کے خلاف ہوا۔ لیکن بہرحال خطبہ اس طریقے سے اگر کر لیا کہ عربی انہوں نے بیچ میں شامل کر لی تھی، آیات شامل کر لی تھی، تو خطبہ ان کا صحیح ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔